آپ نے یہ چیز تو نوٹس کی ہوگی کہ مکھیاں اکثر کیا کرتی ہیں کہ اپنا سر جو ہے وہ گھما کر نکال لیتی ہیں، مطلب توڑ دیتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اکثر مکھیاں ایسا کرتی ہیں اور سر گر جانے کے بعد بھی مکھیاں آزادی سے اڑتی پھرتی رہتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں مکھی کا سر گرنا زیادہ تر ایک حادثہ ہوتا ہے، کیونکہ مکھی کے پاس ناک نہیں ہوتی اور وہ اپنے پیروں پر موجود ٹیسٹ اور ٹچ سینسر سے ہی کھانے کو پہچانتی ہے۔ جب وہ کھانا کھاتی ہے تو اس کے پیروں پر اکثر کھانے کے ذرات چپک جاتے ہیں جو اس کی ٹیسٹ سینسز کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مکھیاں بار بار اپنے ہاتھ اور پاؤں رگڑتی رہتی ہیں تاکہ یہ ذرات صاف ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی تیز رگڑنا شروع کر دیتی ہیں، اتنی تیز رگڑنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کا سر اتنا قریب ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انجانے میں سر ہی الگ ہو جاتا ہے دھڑ سے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ سر نکلنے کے بعد بھی مکھی زندہ کیوں رہتی ہے؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے، اس کا جواب میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اس کا الگ قسم کا نروس سسٹم ہوتا ہے مکھی کا، مطلب اس کا نروس سسٹم ہمارے جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ مکھی کا سمپیتھیٹیکل اور پیرافیرل نروس سسٹم سر کے بغیر بھی کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سانس لینے کا نظام جسم کے دونوں سائڈز پر ہوتا ہے اور اس کا خون بھی انسانوں کی طرح بند سسٹم میں نہیں بلکہ اوپن سسٹم میں بہتا ہے جو سیدھا آرگنز تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی سر کٹنے کے بعد مکھی صرف دیکھ نہیں سکتی، صرف وہ دیکھ نہیں سکتی، باقی جسم نارمل کام کر رہا ہوتا ہے اس کا۔ لیکن آخر میں کیونکہ منہ سر پر ہوتا ہے اس لیے بغیر سر کی مکھی بھوک سے مر جاتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سر کی مکھی ادھر ادھر ٹکراتی رہتی ہے، مطلب وہ تکرار ہی ہوتی ہے اور وہ بہت جلدی بیچاری مرنے والی ہوتی ہے۔